ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. جب جہنمی جہنم سے پریشان ہو کر کے جب جہنم کے مصائب و مشکلات اور اس کی پریشانیوں سے اوب جائیں گے تو وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے اے داروغہ جہنم لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار سے کہہ دے، اپنے رب سے کہہ دے کہ وہ ہمیں ایک بار کی موت دے دے، اس طریقے سے بار بار ہمیں تڑپا تڑپا کر کے نہ مارے. لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، تو اس وقت کہا جائے گا چپ رہو، انکم ماکثون، اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہی رہنا. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے دینی اسلامی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا پیش کرتا ہوں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور جس نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے اس دنیا فانی کے اندر بے شمار انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ چلایا. لہذا ان تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام نازل ہوں. خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انتہائی حساس اور سینسیٹیو ٹاپک پر، موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں.
خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیے ہم اپنی باتوں کی ابتدا، اپنی باتوں کی شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، اے لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو و زینت، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے اور زیب و زینت کا نام ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر برتری کرنا، ایک دوسرے پر فوقیت کا اظہار کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد میں بڑھ جانے کا نام ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، تمہاری زندگی کی مثال اس پانی کی ہے کہ آسمان سے پانی کی بوندیں نازل ہوتی ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اور جب آسمان کے قطرات فصلوں پر پڑتے ہیں تو فصلیں اگاتی ہیں، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی، وہ فصل پکنے کے قریب آ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور جب تم اس کو دیکھتے ہو، فتراہ مصفرا، جب تم اس کو دیکھتے ہو، اور ایک کسان جب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پکنے کے قریب ہے، ثم یکون حطاما، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اے لوگو وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں تمہیں دردناک عذاب جھیلنا پڑے گا، تمہیں دردناک عذاب ملے گا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا تو تمہیں اللہ کی بخشش اور اللہ کی نجات حاصل ہوگی اور اللہ کی رضامندی مل جائے گی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ اور سلیس ترجمہ۔ آئیے پھر سے ایک مرتبہ اس آیت کریمہ پر نظر دوڑائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم انسانی زندگی کے تمام مراحل کا، بچپن، جوانی اور بڑھاپے، تینوں ادوار کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری زندگی کو، دنیا کی زندگی کو لعب سے تشبیہ دیا ہے کہ تمہاری زندگی ایک کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا جب ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو کھیل کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ صبح سے لے کر کے شام تک صرف ایک کھیلنا پسند کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کھیلنا، اس کو اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بھوشیہ کے بارے میں کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہوتے، اس کو کوئی معلومات نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَہْوٌ، جب ایک بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے کھیلنے کی نوعیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اب وہ کھیلنا پسند کرتا ہے، وہ موبائل وغیرہ میں ویڈیوز دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، پھر جب ایک آدمی کی، لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، وزینت، جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے یا شادی ہو جاتی ہے تو وہ سجنے سورنے کو ترجیح دیتا ہے، وہ خوبصورت بننا چاہتا ہے، وہ اپنے کپڑے کی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اس کی طرف اٹریکٹیو وہ بن جائے۔ پھر ایک آدمی کی جب شادی ہو جاتی ہے، 25 سال 30 سال کی عمر میں جب وہ شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اس کی زندگی کا مقصد ہے کمانا،
बैंक बैलेंस जमा करना, दौलत इकट्ठा करना, ये उसका टारगेट होता है, ये उसका मकसद होता है, ये उसका पर्पस होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वतफाखुरुम बैनकुम, जिंदगी आपस में एक दूसरे से बढ़ जाने का नाम है, एक दूसरे पर फौकियत हासिल करने का नाम है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वतकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, लोगों जब तुम्हारी उम्र 50 साल की पहुंच जाए, 60 साल की पहुंच जाए, 70 साल की पहुंच जाए, तो तुम में से अक्सर लोग दुकानों में बैठ करके, चौराहों में बैठ करके, यहाँ वहाँ गली कोचों में बैठ करके अपनी जिंदगी को याद करता है, अपनी दौलत का तस्करा करता है, अपने नवासों का, अपने नवासियों का, अपने पोते और पोतियों का तस्करा करता है, कसरत औलाद का तस्करा करता है और फख्र करता है। वतकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी की मिसाल बारिश से दी है। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, तुम्हारी जिंदगी की मिसाल उस पानी की है कि आसमान से पानी का नुज़ूल होता है, खेतों पर पड़ते हैं वो पानी और उससे खेतियां लहलहा उठती हैं। जब खेत लहलहा उठता है तो किसान उसको देख करके खुशी महसूस करता है, उसे फरहत महसूस होती है। फिर वो खेती पकने के करीब आ जाती है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, और तुम देखते हो कि वो खेती, वो फसल पीली पड़ गई है, यानी पकने के करीब आ चुकी है, पक चुकी है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर उसको काट दिया जाता है। ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगी की मिसाल भी वही है कि तुम पैदा होते हो, बचपन की उम्र को काटते हो, फिर जवानी की उम्र को पहुंचते हो, जवानी में तुम्हारी जिंदगी लहलहा उठती है, फिर तुम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हो। सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर तुम्हारे ना चाहते हुए भी मौत का फरिश्ता आ जाता है और तुमको इस दुनिया से कोच करके आखिरी एक उखरवी जिंदगी की तरफ चला जाना पड़ता, कोच करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। उखरवी जिंदगी में हम में से हर एक के पास दो ऑप्शन होगा। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, या तो हम अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल ना करके, अल्लाह के मनहियात और उसके मुनकरात में फंस करके हम अपने आप को इस लायक बनाएं वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, कि हम आखिरत में दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक बन जाएं। व मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और दूसरा ऑप्शन है, या तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि आखिरत में आपको बख्शिश मिल जाए, नजात मिल जाए और अल्लाह की रजामंदी हो मिल जाए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, लोगों दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है, महज धोखा है। मेरे भाइयों, दो अहादीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिनसे ये वाज़े हो जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक दुनिया की रियलिटी क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। ये दोनों हदीसें इमाम मुस्लिम की हैं। पहली हदीस हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। फमर्रा बेजदीन असकिम मय्यतिन, कि आपका गुजर एक मरे हुए बकरी के बच्चे के सामने से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरे हुए बकरी के बच्चे के सामने गए और उसके कान को कदरे उठाया और अपने साथियों से कहा अय्युकुम युहिब्बु अन यकून हादा लहू बिदिरहम, ऐ मेरे साथियों, तुम में से कौन है जो इसको 1 दिरहम में खरीदना पसंद करता है। अय्युकुम युहिब्बु अन यकून हादा लहू बिदिरहम। सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और उस मरे हुए बकरी के बच्चे को देखा और सहाबाए कराम ने कहा मा नुहिब्बु अन्नहु लना बिशै व मा नस्नउ बिही, अल्लाह के रसूल, आप 1 दिरहम की बात करते हैं, अगर ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कोई हमें फ्री में भी देना चाहे, मुफ्त में भी देना चाहे, तो हम इसे नहीं लेंगे। व मा नस्नउ बिही, और इस मरे हुए बकरी के बच्चे को लेकर के क्या करेंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो जुमला निकला था वो काबिले समात है और काबिले अमल भी है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اے لوگو تمہاری نگاہوں میں، تمہاری نظروں میں جتنا حقیر اور جتنا کمتر اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا ہے، اس سے بھی کمتر اور کم درجہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، جس دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، حلال و حرام کی ہم تمیز نہیں کرتے، اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، جتنا تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو حقیر سمجھتے ہو، جتنا کمتر سمجھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ حقیر اور کمتر اس دنیا کی حقیقت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، البتہ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوتا بانعام اہل الدنیا من اہل النار، بروز قیامت بانعام اہل الدنیا یعنی ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی کاٹی ہے، جس نے لگزریس لائف گزار کر کے آیا ہے۔ یوتا بانعام اہل الدنیا من اہل النار، لیکن وہ جہنمی تھا۔ اس نے دنیا میں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مصیبت ہے، کیا دکھ ہے، کیا درد ہے، اس کو کبھی اس نے جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی اس نے گزاری ہے، سکون والی زندگی اس نے گزاری ہے، لیکن وہ بندہ تھا جہنمی۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس بندے کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، only for one moment، ایک مومنٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ، پھر اس سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، اے بندہ بتا کیا تمہیں کبھی بھلائی ملی ہے، کیا تمہیں کبھی سکون ملا ہے، کیا تمہیں کبھی خیر ملا ہے، کیا تم کبھی اطمینان اور سکون کیا چیز ہے جانتے ہو؟ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، کیا نعمت کس چیز کا نام ہے، کیا تم کو پتا ہے؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ، وہ کہے گا اے اللہ سکون کیا ہے، آرام کیا ہے، اطمینان کیا ہے، عیش و آرام کیا میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں۔ یہ اس بندے کا تذکرہ ہے جس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی دنیا میں، کبھی کسی قسم کا ٹینشن، کسی قسم کی پریشانی اس کو نہیں ہوئی، لیکن آخرت کی زندگی میں ایک پل جہنم میں گزارنے کے بعد وہ دنیا کے تمام عیش و آرام کو، تمام سکون کو، تمام راحت کو بھول جائے گا، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ میں ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے سکون کیا ہے، اطمینان کیا ہے، خوشی کیا ہے کبھی اس نے جانا ہی نہیں، ہمیشہ دکھ والی زندگی، غربت والی زندگی، افلاس والی زندگی، فاقہ کشی والی زندگی اس نے گزاری تھی۔ اس کو بھی لایا جائے گا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن وہ بندہ جنتی ہوگا۔ دنیا میں کھانے کے لیے اس کے پاس اچھے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ٹینشن والی زندگی، ہمیشہ پریشانی والی زندگی اس نے گزاری تھی۔ آج آخرت کی زندگی میں وہ جنتی ہے، اس کو بھی لایا جائے گا فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ سَبْغَةً، اس کو بھی جنت میں ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا، پھر اس کو اٹھا کر کے پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ، اے بندہ بتا کیا کبھی تم کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں مجھ کو کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں دنیا کی ریئلٹی، دنیا کی حقیقت۔ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی نگاہوں میں دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام کو، شریعت کو، ہمارے مذہب کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ آگے میں اس کی تشریح اور مزید کروں گا۔ اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن عموماً امام صاحب سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں دو آیتیں، آیت نمبر 18 اور 19،
اللہ تعالیٰ فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لوگوں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زوال پذیر ہے، لیکن اخروی زندگی، آخرت کی زندگی وہ لا زوال ہے، وہ پرماننٹ، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ پرماننٹ ہے۔ یہ ہے دنیا اور اخروی زندگی میں بنیادی فرق۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ دنیا کی زندگی کا کوئی ویلو نہیں ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی زوال پذیر ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی یہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ابھی تو موسم بہت ہی خوشگوار ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن ذرا آپ گرمی کے موسم کو یاد کیجئے، مئی جون کے مہینے کو یاد کیجئے، جب گرمی شدت کو پہنچ جاتی ہے تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پنکھے کا انتظام کر لیتے ہیں، پنکھے سے اگر کام نہ چلے تو اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں کنڈیشنر لگا لیتے ہیں تاکہ دنیا کی گرمی سے بچ سکے۔ ذرا آپ آخرت کی گرمی کو یاد کیجئے، آج سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، یعنی 9 لاکھ 30 کلو میل دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور قیامت کے دن سورج اتنی دوری پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون الشمس یوم القیامت علی مقدار میل، اے لوگوں قیامت کے دن سورج 1 میل کے مقدار پر آ جائے گا۔ 1 میل کتنا کو کہتے ہیں؟ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1.6 کلومیٹر کو 1 میل کہا جاتا ہے، یعنی 15 کروڑ کلومیٹر دور آج ہے سورج، پھر بھی ہم اس کی گرمی کو جھیل نہیں پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ ذرا آپ یاد کیجئے کہ جب یہ سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ 1.5 کلومیٹر کی دوری پر آ جائے گا تو اس وقت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ ذرا آپ تصور کیجئے، غور کیجئے کہ کیا حالات ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینوں میں شرابور ہوگا۔ اور لوگوں ابھی تو آپ کے جسم پر کپڑے ہیں، آپ جوتے اور چپل پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ قیامت کے دن آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے پیروں میں جوتے اور چپل ہوں گے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا نبی، آپ کا رسول کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، لوگوں تم بروز قیامت ننگے بدن اور ننگے پیر اٹھائے جاؤ گے، تمہارے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، حفاتن تم ننگے ہوگے، عراتن اور تمہارے پیروں، حفاتن تمہارے پیروں میں جوتے اور چپل نہیں ہوں گے، عراتن تم ننگے ہوگے، وغرلا اور تم بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ نکلتا اسی طریقے سے بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ مائی عائشہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ نے جب یہ سنا کہ آخرت میں میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور کسی کے جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے
اور کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. تو اللہ کے رسول کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آخرت میں اللہ, سب سے پہلے تو آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کر رہے ہیں, قیامت کی شدت و حدت کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور مائی عائشہ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ عفت و عصمت کی طرف, شرم و حیا کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ شرم و حیا کی ایک الگ ہی اہمیت ہے ہمارے اسلام میں, ہماری شریعت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان يهمهم ذلك. اے عائشہ کس کی اتنی جرت ہوگی, کس کی اتنی طاقت ہوگی, کس کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے. اس دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی. میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں جو بیسک فرق ہے, بیسک ڈیفرنس ہے, بنیادی فرق ہے, وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں موت ہے جبکہ آخرت کی زندگی میں موت نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا, پھر جنتیوں سے کہا جائے گا اے جنتیوں دیکھو یہ کیا ہے, پھر جہنمیوں سے بھی پکار کر کے کہا جائے گا اے جہنمیوں دیکھو یہ کیا ہے. جنتی اور جہنمی سارے لوگ یہ اعتراف کر لیں گے, یہ اقرار کر لیں گے کہ پروردگار عالم یہ تو موت ہے. پھر ان کے سامنے موت کو قتل کر دیا جائے گا, موت کی گردن پر چھری چلا دی جائے گی, پھر یہ اعلان کر دیا جائے گا خلود فلا موت. اے جنتیوں کان کھول کر کے سن لو, اور اے جہنمیوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو, آج کے بعد موت نہیں ہے. خلود فلا موت, ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہی رہنا ہے, اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی تمہیں موت آنے والی ہے. خلود فلا موت. جہنمی جہنم میں تڑپتے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, واویلا مچاتے رہیں گے, اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ داروغہ جہنم کو پکار کر کے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جب جہنمی جہنم سے پریشان ہو کر کے, جب جہنم کے مصائب و مشکلات اور اس کی پریشانیوں سے اوب جائیں گے, تو وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے اے داروغہ جہنم لیقضی علینا ربک, اپنے پروردگار سے کہہ دے, اپنے رب سے کہہ دے کہ وہ ہمیں یک بار کی موت دے دے, اس طریقے سے بار بار ہمیں تڑپا تڑپا کر کے نہ مارے. لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. تو اس وقت کہا جائے گا چپ رہو, انکم ماکثون, اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہی رہنا ہے. یہ ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کی بنیادی فرق اور بنیادی ڈیفرنس, کہ دنیا میں موت اللہ نے لکھا ہے لیکن آخرت کی زندگی میں موت نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ویلو نہیں, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی ریئلٹی نہیں ہے؟ نہیں, بلکہ میں آپ سب سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں آپ سادگی والی زندگی اختیار کریں, کیونکہ آپ کا نبی, آپ کا رسول انتہائی سادگی پسند تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند کرتے تھے, اسی لیے زیادہ ہائی لیول اور اسٹائلش بننے کی کوشش نہ کریں, آپ اپنے اندر سادگی لائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا نبی, آپ کا رسول بہت ہی غریب تھا؟ جی نہیں. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تھی, تب سے آپ کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت تھی. آپ جنگوں کو بھی دیکھ لیں, غزوہ بدر میں, غزوہ خندق میں, غزوہ حنین میں اور دیگر غزوات میں
آپ کو بہت ساری دولت ملی تھی، اگر آپ چاہتے تو انتہائی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارتے، انتہائی عیش و عشرت والی زندگی گزارتے، انتہائی لگزریس اور شاندار لائف گزارتے، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جب نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک مرتبہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی پر خالی بدن لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک بار ہو گئی ان کی آنکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے لوگ، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو اتنی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارتا ہے، لیکن آپ یہ کیا حالت بنا رکھے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بہترین گدے کا ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے جو جواب دیا تھا، جو ریپلائی کیا تھا، وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لاجواب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اے عمر بن خطاب، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا؟ مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ ایک مسافر تھکا ماندہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر کچھ دیر سکون حاصل کرنے کے بعد ثم راح وترکها، سکون حاصل کرنے کے بعد وہ اس جگہ سے اپنے منزل مقصود کی طرف چلا جاتا ہے۔ میری مثال بھی تو وہی ہے کہ میں اس دنیا میں کتنا دن رہنے والا ہوں، میری عمر کتنی ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا، تم دنیا میں رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، اجنبی بن کر کے، یعنی ایک اجنبی جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اسی طریقے سے تم اپنی زندگی کو گزارو اور اسی مینٹلٹی اور اسی ذہنیت کے ساتھ تم دنیا میں رہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یا راہ گزرنے والے کی طرح۔ یہاں غریب سے مراد فقر و فاقہ والی غربت نہیں ہے، یہاں غریب سے مراد ہے پردیسی۔ کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں پردیسی بن کر کے رہو۔ میرے بھائیوں، آپ کام کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہو، پردیش چلے جاتے ہو، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اگر ممبئی میں، دلی میں یا بدیش میں کسی بھی گلف کنٹریز میں آپ چلے گئے، قطر، کویت، بحرین وغیرہ میں چلے گئے، آپ وہاں رہ رہے ہیں، انتہائی شاندار زندگی آپ گزار رہے ہیں، ہر چیز کا انتظام ہے، تو کیا آپ کا دل گھر آنے کے لیے، اپنے بال بچوں سے ملنے کے لیے، اپنی بیوی سے ملنے کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں سے ملنے کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، کیا آپ کا دل تڑپتا نہیں ہوگا؟ یہ فطرت ہے۔ آپ کا گھر جہاں بھی ہو، آپ یہ چاہیں گے، اور یہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اپنے لوگوں سے ملے، اپنے علاقے کے لوگوں سے ملے، اپنے دوستوں سے ملے، اپنے یاروں سے ملے، اپنے لوگوں سے ملے۔ اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں اسی طرح رہو جس طریقے سے ایک پردیسی رہتا ہے۔ تم تو یہاں رہو لیکن تیاری آخرت کی کرو۔ کانک غریب او عابر سبیل، یا راہ گزرنے والے کی طرح بن کر کے رہو۔ آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں، مرزا چوکیاں پہنچ گئے ہیں،
تو کیا آپ مرزا چوکی میں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ جتنی جلدی ہو وہاں سے گاڑی پکڑ کر کے حریم پول پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اے عبداللہ بن عمر اسی طرح رہو، راہ گزرنے والے کی طرح یا ایک پردیسی کی طرح بن کر کے رہو۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگو تم نے صبح کر لی ہے تو شام کا انتظار نہ کر، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور تم نے شام کی ہے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ پتہ نہیں کون سی صبح آپ کی آخری صبح ہو جائے اور کون سی شام آپ کی آخری شام ہو جائے۔ میں انہی چند باتوں سے اپنی تقریر کا خاتمہ کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں دنیا میں رہ کر کے دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔